الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک مبارک رات ہے شب براءت، جو 15 شعبان کی رات ہے۔ اس سال 15 شعبان 9 اپریل یعنی جمعہ کا دن ہے، اور شب براءت جمعہ کی رات یعنی جمعرات گزر کر جو رات ہوگی 9 اور 10 اپریل کے بیچ کی رات، یہ شب براءت ہے۔ شب براءت سے متعلق مختلف حدیثوں میں فضیلتیں آئی ہیں۔ وہ حدیثیں گرچہ سند کے اعتبار سے کچھ ضعیف اور کمزور ہیں، لیکن متعدد سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ حسن کے درجے میں ہیں، یعنی ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان حدیثوں میں جو سب سے اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تلاش میں باہر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے میں قبرستان میں مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے گیا تھا۔ قبیلے بنو کلب یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس میں بکریاں پالنے کا بہت رواج تھا، تو آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اس قبیلہ کے بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ آج مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے میں قبرستان دعائے مغفرت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب اس حدیث شریف پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد دنیا میں 23 سال رہے۔ 23 سال کے بعد آپ پردہ فرمائے، گویا کہ 23 مرتبہ آپ کو شب براءت ملی، لیکن 22 مرتبہ آپ کا قبرستان جانا ثابت نہیں۔ صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تنہائی میں قبرستان تشریف لے گئے۔ اگر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہیں کھلتی تو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانا لازم ہے، یہ غلط ہے۔ جس طرح قبرستان جانا ثابت ہے، 22 مرتبہ نہ جانا بھی ثابت ہے۔ اس لیے کبھی کبھار قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر شب برات میں قبرستان جانا کوئی لازم اور ضروری چیز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبرستان بار بار آدمی کو جانا چاہیے، ہر ہفتہ جانا چاہیے، وہاں مردوں کے لیے فاتحہ اور دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی عبرت لینی چاہیے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین نے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ عبرت لے کر موت کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے واپس آنا چاہیے۔ لیکن شب برات ہی کے موقع میں قبرستان جانا یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے۔ اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ماہرین اختلاط، اجتماع، بھیڑ بھاڑ سے منع کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال خاص طور سے اس سنت پر عمل کریں جو 22 مرتبہ جو ہے ثابت ہے، یعنی 22 مرتبہ آپ کا قبرستان نہ جانا ثابت ہے۔ اور
شب برات کے موقع میں قبرستان جانے کا، بھیڑ بھاڑ کرنے کا رواج جو ہے ہم نہ ڈالیں۔ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں تنہائی میں عبادت کیے۔ صحابہ میں اعلان نہیں فرمائے کہ آج کی رات سب عبادت کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ رات تنہائی میں اللہ سے مناجات کرنے کی رات ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے لوگ جو مسجد میں بھیڑ لگاتے ہیں اور شب برات میں مسجد میں مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں عبادت کرے، اور ان حالات میں فرض نمازوں کے لیے بھی مسجد میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم شب برات میں بھی مسجد میں نہ جائیں، اپنے گھر ہی میں تنہائی میں عبادت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں کوئی خاص عمل مروی نہیں ہے کہ فلاں عبادت ہی، فلاں عمل ہی کرے۔ بس یہ مروی ہے کہ یہ مبارک رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، لہذا اس رات میں آدمی کو تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ہم لوگ جو ہے اس رات میں نوافل پڑھیں، تہجد کی نیت سے 8 رکعت 12 رکعت پڑھ لیں، جو ہے تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں۔ جن کو جو ہے کچھ نہ آئے تو استغفر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو ہر جو ہے آدمی کو یاد ہے، وہ جو ہے 200 300 مرتبہ 500 مرتبہ اس طرح سے پڑھے، اور اللہ سے خوب گریہ زاری کے ساتھ دعا کرے، اپنے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام زندوں مردوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں، ظاہری قرینہ یہی ہے کہ ہمارا آقا، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ اپنا متبرک گھر بیت اللہ، جہاں لاکھوں لوگ ہر وقت طواف کرتے تھے، وہاں طواف بند ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بند ہے۔ عام مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک رات میں اللہ کو منانے کی کوشش کریں، بہت ہی گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ میں اس رات کو کہتے ہیں شب بارات، بارات کی رات، اور لوگوں کے ہاں ایسا جشن جو ہے قائم ہوتا ہے، لگتا ہے بارات ہی آئی ہے۔ چنانچہ بہت سی جگہ میں حلوہ روٹی کا رواج ہے، بہت سی جگہ میں گوشت روٹی کا رواج ہے، مختلف گاؤں میں کئی کئی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطانی چال ہے کہ اس مبارک رات کی عبادت سے ہم کو روکنے کے لیے شیطان نے ہم کو کھانے پینے میں لگا دیا۔ ہم کھا پی کر بوجھل ہو جاتے ہیں، نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، اور اس رات میں جو عبادت ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پاتی ہے۔ اس لیے ہم ان فضولیات سے، ان لغو کاموں سے بچیں، اور اس رات کی قدر کریں، اور تنہائی میں اپنے گھر میں جو ہے عبادت کریں، مسجد میں قبرستان جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم تنہائی میں عبادت کریں، اور شب برات کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا بھی یہی تقاضا ہے کہ یہ لطف کی رات ہے، تنہائی میں آدمی بس وہ ہو اور ان کا مولا ہو، اور اپنے مولا کو منانے میں وہ لگا ہو، اپنے مولا سے تنہائی میں مناجات کرے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔